اچھا اس بات کو میں خواتین غصہ تو بہت ہوتی ہیں کہ لو بھائی گھروں میں بہم فیصلے سارے مرد کریں گے تو ہماری تو ویلیو ختم ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر گھروں میں فیصلے، جن خاندانوں میں فیصلے خواتین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، ان میں خواتین ہی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. کبھی بہو پہ ظلم ہو رہا ہوگا، کبھی ساس پہ ظلم ہو رہا ہوگا، کبھی نندوں پہ، جٹھانیوں پہ. تو سربراہی مرد کے ہاتھ میں رہے تو معاملہ سیٹ رہتا ہے. اور مرد اگر صرف کہنے کی حد تک سربراہ ہو، اور وہ یا تو اپنی ماں کے اشاروں پہ چل رہا ہو، یا بیوی کے اشاروں پہ چل رہا ہو، یا بہنوں سے پوچھ کے چل رہا ہو، اور معاملات بہنوں کے کنٹرول میں ہو، تو گھروں کی واٹ لگ جاتی ہے اور اس میں عورتوں کا نقصان ہوتا ہے. مرد تو باہر ٹائم پاس کر لے گا، عورت بیچاری کہاں جائے گی گھر سے باہر وہ. تو اس لیے خواتین کا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ کنٹرول مردوں کے ہاتھ میں رکھیں. تو یہ اسلام نے خواتین کو فیور دیا ہے کہ عورت کے حقوق کا تحفظ ہوگا جب گھروں میں کنٹرول مردوں کے ہاتھ میں ہوگا. ہاں یہ ایک خواتین کو شکایت ہوتی ہے ہمارے مرد بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، اگر کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو تمیز سے بات نہیں کرتے. تو مردوں کو تمیز سیکھنی چاہیے، لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جو سربراہی کا حل ہے اس سے سربراہی چھین لی جائے. مردوں کو اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے اور فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی مرد کے بد اخلاق ہونے کے سائڈ افیکٹ اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے خطرناک یہ ہے کہ سارے معاملات عورت کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. ضیاء اللہ صاحب لاہور سے. اچھا یہ بھی اس سے پہلے ایک سوال ہے، کیا عورت ایام گزرنے کے فوراً بعد تلاوت کر سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایام گزرنے کے بعد. ارے یار یہ بار بار یہ ہاں جی، کیا عورت ایام گزرنے کے فوراً بعد تلاوت کر سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایام گزرنے کے 10 دن کے بعد تلاوت کرنی چاہیے. بالکل غلط بات ہے. جب بلیڈنگ بند ہو گئی اور غسل کر لیا تو پاک ہو گئی، تلاوت کریں، 10 دن ضروری نہیں ہے. کیا الٹے ہاتھ سے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ خلاف سنت ہے بھائی. جانور ذبح کرنا بھی ایک عبادت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر برکت والا کام دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے. تو یہ خلاف سنت ہے جانور ذبح کرنا بائیں ہاتھ سے، اس سے روکنا چاہیے. دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے جانور کو.